انصاف نہ کرے تو ملک کی حکومت میں رہنے والی عوام کا کام ہے کہ حکومت سے پوچھے کہ آپ ناانصافی کیوں کرتے ہو، کیونکہ ملک میں ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے جس کے تحت یہ ملک چلتا ہے۔ ملک کے اندر ہر چیز کے لیے ایک قانون ہے، تو کیا حکومت بنانے والے لوگوں کے لیے قانون نہیں ہے؟ حکومت کرتے ہیں آپ، ووٹ کا ایک قانون ہے جس کو ہم ڈالتے ہیں۔ عوام کو بیدار ہونا چاہیے کہ جو لوگ انصاف نہیں کرتے ان کے لیے یہ کھلے لفظوں میں ہم کہنا چاہتے ہیں، یہ آئندہ یاد رکھیں گے آپ کہ اگر ماضی کی تاریخ کو آپ ملیامینٹ کریں گے، ماضی کی تاریخ کو آپ ختم کرنا چاہیں گے، تو یہ یاد رکھیے کہ آئندہ مستقبل میں آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا، کیونکہ آپ اگر انصاف نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوگا۔ ظلم اور زیادتی بربریت کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر زیادہ ظلم کرو گے تو برداشت نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی برداشت کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ، آپ یاد رکھو کہ وقت ایسا آتا ہے کہ انسان گریبان سے کھیلنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو ملک کے اندر وہ حالت نہ پیدا کرو کہ ملک کے لوگ ایمانداری سے جو کام کر رہے ہیں اور ملک میں جو بھائی چارہ اور اخوت ہم نے جو پیدا کی ہے، ہم ہندو مسلمان ایکتا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اس کے اندر غلط الفاظ سے، غلط پروپیگنڈا سے ہمارے دلوں کو بانٹو مت۔ یہ سب مل کر ہندوستان کو آزاد کرایا، تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کی قربانی کا نتیجہ ہے ہندوستان کی آزادی۔ یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب نے مل کر آزادی لڑی ہے، کسی ایک قوم نے نہیں لڑی۔ 1762 سے ہندوستان کی آزادی کی جنگ کی شروعات کی گئی، انگریز سے مخالفت شروع کی گئی، فتوے دیے گئے، اور 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1800 کا دور آتا ہے، سن 1857 تک علماء کرام کی قربانیاں رہی ہیں، مدارس پہ ظلم ہوا ہے، انگریزوں نے مدارس کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تب جا کر کے 1866 کو دیوبند کے اندر ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی گئی جس کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے، اور وہیں سے شروع ہوا انگریز کی بربادی کا دور۔ اور انگریز کے لیے وہ برا دن شروع ہو گیا جس کو انگریز کہتا تھا کہ ہندوستان سے کبھی ہمارا سورج غروب نہیں ہوگا۔ مدارس کے فضلاء کرام نے انگریز کا وہ خواب چکنا چور کر دیا جو اس نے دیکھا تھا، اور اپنی جان کا، مال کا نذرانہ دے کر ہندوستان سے انگریز کو بھگانے میں علماء کرام کامیاب ہو گئے۔ یہ مدارس کی دیر ہے، یہ مدرسوں کی دیر ہے، یہ مساجد کی دیر ہے، یہ خانقاہ کی دیر ہے، یہ طلبہ اور اساتذہ کی دیر ہے، یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دیر ہے۔ تم کیسے اسے فراموش کر سکتے ہو؟ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جو دل میں آیا وقت دیا، جو چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ کبھی نہیں سنی گئی، نہیں سنی جائے گی۔ اس سرزمین پر ہمارا خون بہا ہے تو یہ خون رنگ لایا ہے، اور سن 1857 سے جب یہاں 1857 کے بعد ایک علماء کرام کی ٹیم تیار ہوئی، اور اس کے بعد 1947 تک یہ جنگ چلی، اور آخر میں 1947 کو یہاں سے ہندوستان سے چھوڑنا پڑا۔ یہ علماء کرام کی دیر تھی، یہ ہندوستانی مسلمان اور ہندوستانی ہندو اور ہندوستانی سکھ عیسائی کی دیر تھی کہ ان سب لوگوں نے شانہ بشانہ، قدم سے قدم ملا کر اور کاندھے سے کاندھا ملا کر لڑے، اور اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوا اور انگریز یہاں سے بھاگ کر گیا۔ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی ہماری بدقسمتی کی بات تھی کہ ہندوستان کو ٹکڑوں میں بٹ گیا اور پاکستان بنا، ورنہ ہم آج اور مضبوط ہوتے۔ لیکن ہم پرانی تاریخ کو ہم یاد تو کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو
तैयार है, क्योंकि हम अपने हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए जिंदा हैं और इसकी आन बान शान को बरकरार रखने के लिए हम अपनी जान का नजराना भी पेश कर देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे। लेकिन हुकूमत से हम कह देना चाहते हैं कि सुन लीजिए, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की बका, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ उसमें है कि सारी आवाम एक साथ रहे, हिंदू मुसलमान एक दस्तरखान पर खाए, हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, एक साथ कारोबार करे। अगर कोई मुल्क के अंदर नफरत की बात करता है तो फौरी तौर पर उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसको फौरन सजा होनी चाहिए। तो हमारे देश के कानून में है, हमारे सियासी सरकार करेंगे कि हिंदुस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एकता और सम्मान के लिए काम कीजिए और एजुकेशन पर, रोजगार पर काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जूम किससे हो रहा है? जूम 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 कहाँ है? आगे का बटन है क्या? अच्छा वो बटन, अच्छा ठीक। ठीक ठीक। सब साफ। शरीफ आलम का फोन आ रहा है। शरीफ तो फोन है, वो तकलीफ फोन आ रहा है। दुआ करो।